بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت اور نعمت کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شکریہ۔ تو ابھی ابو نے پیسے دیے تھے، دہی لے کے آنی ہے، وہ چاولوں کے اوپر ڈال کے کھانی ہے، اور 2 صابن کے پیک لے کے آنے، نہانے والے صابن کے۔ آج بادل بھی بنے ہوئے ہیں اور دھوپ نکلنے کے بھی کافی زیادہ چانس ہیں، تو آج لاہور بھی جانا تھا، کچھ سامان وغیرہ لے کے آنا ہے، اس لیے پھر صبح کھانے کے لیے پہلے دہی وغیرہ لے آتے ہیں۔ دو سیف گارڈ دیا تھا، سیف گارڈ دو کنے کنے دا واٹر لیس میں نے دہی اور صابن لے لیے، اب گھر کو جائیں۔ ہاں جی، کدھر جا رہے ہو؟ نانو پاس۔ السلام، کدھر جا رہے ہو؟ نانو پاس۔ نانو پاس جا رہے ہو؟ کس پہ بیٹھ کے جانا ہے؟ ٹرین پہ۔ ٹرین پہ جانا ہے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، درد تو رہا میں بھائی روک کو رات کو بہت زیادہ درد ہوتی رہی گردے میں، تو اس لیے میڈیسن دی ہے، تو اب اس کی طبیعت کچھ پہلے سے بہتر ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، کیا کر رہے ہیں؟ بہت کچھ کیا بلانے آئے ہیں، وہ اسے کھانے بلا رہے ہیں۔ خالہ بلا رہی ہے؟ ہاں جی، جاؤ احمد اسپارہ پڑھنے جاؤ، جاؤ بیٹا اٹھو، ٹائم دیکھو کیا ہو گیا، 8 بجنے والے ہیں۔ چلو اٹھو، ابھی تھوڑی دیر میں آپ نے آ جانا ہے۔ عبداللہ نہ کرو، آرام سے لے کے چلاؤ۔ ایک بات بتاؤں، اوئے خود تو بنایا، چھٹی ہو گئی ہے۔ چھٹی ہو گئی ہے؟ ہاں جی، تو پھر جھوٹ کیوں بول رہے؟ ادھر آنا ذرا کیمرے کے سامنے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ نانو پاس۔ آپ کدھر جا رہے ہو؟ نانو پاس کس پہ بیٹھ کے جانا ہے؟ چلاؤ۔ ٹرین پہ۔ ٹرین پہ؟ کب آنی ہے ٹرین؟ کب؟ ابھی آ رہی ہے۔ ابھی آ رہی ہے؟ کس نے جانا ہے؟ میں نے، اور کس نے؟ مات نے، اور کس نے؟ خلصہ نے، اور کس نے؟ مما نے، اور کس نے؟ پاپا نے۔ ایک دفعہ سارے نہیں بتانے، سب نے جانا ہے؟ گھر کس نے رہنا؟ کسی نے بھی نہیں؟ نہیں۔ تم ہی کچھ بول پہ، ہاں؟ یا بولنا نہیں آتا؟ زبان نکالو بھائی۔ بچے جا رہے ہیں آج نانو کے پاس، تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ اسکول سے بھی وہ چھٹی کر رہے ہیں۔ میں اب نہانے لگا ہوں کیونکہ موسم بھی ٹھیک ہے، دھوپ نکل آئی ہے، تو نہانے لگا ہوں۔ پہلے یہ تھا کہ دھوپ شاید نکلے یا نہ نکلے، لیکن دھوپ بالکل نکل آئی ہے، تو اب میں نہانے لگا ہوں۔ نہانے کے بعد پھر لاہور جانے کی
تیاری کرنی لاہور سے، کچھ سامان لے کے آنا ہے فرنیچر کے لیے۔ میں نے نہا لیا اور میں بالکل ریڈی ہو چکا ہوں، اور میں نے سارا سامان بھی لکھ لیا ہے، یہ جو لاہور سے سامان لینا ہے۔ تو اب لاہور جانے کی تیاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں جھولا بنا رہا ہوں ایک، یہ دیکھ جو آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے جس پہ مشین چل رہی ہوتی ہے، اس پہ یہ وے بنا رہا ہوتا ہوں یہ وے ہے اس طرح، یہ دوسری سائڈ ہے اور یہ اس کی ڈولی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ وے آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر بیرنگ چلنے ہیں، ایک بیرنگ اس کا ڈولی کا ادھر لگے گا اور دوسرا ادھر، اور یہ دو بیرنگ اس کے اندر چلیں گے، اور سیم اسی طریقے سے دوسری سائڈ یہ ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی دوسری سائڈ والے بیرنگ چلیں گے۔ تو اس کو آپس میں پھر جوائنٹ کرنا ہے دونوں کو، جیسے بیڈ بنایا جاتا ہے، بیڈ ہوتا ہے، بیڈ کی شیپ بالکل سیم ہوگی۔ تو اس کے نیچے اندر والی سائڈ پہ کارپٹ کا یا ایک پلاسٹک ہوتی ہے جس سے کرسیاں بنی جاتی ہیں، پلاسٹک کی نا پٹی بنی ہوتی ہے چھوٹی سی، تقریباً اتنی اس سائز کی ہوتی ہے، ایک فنگر جتنی چوڑی، تو اس سے یہ بنا جائے گا اندر سے۔ ہم مٹھرا مارکیٹ میں پہنچ آئے ہیں لاہور میں، تو یہ فرنیچر مارکیٹ ہے، آپ دیکھیں گے۔ تو ادھر سے ہم نے سامان وغیرہ لینا ہے، بیڈ کے تاج وغیرہ لینے ہیں جو کہ لکڑی وغیرہ کے بنائے جاتے ہیں۔ 1 2 اور 3 یہ 3 لکڑی کے تاج خرید لیے ہیں اس دکان سے۔ پہلے تو یہ اس MDF میں نکلوانے کا ارادہ تھا، لیکن لکڑی کے رائت سستے مل گئے ہیں، تو اس لیے پھر لکڑی کے لے لیے تاج۔ تو اب ان کی صفائی وغیرہ کرنے والی پالش وغیرہ جو فرنیچر کے ساتھ ہوں گے، پہلے اس کے ساتھ کے چاہیے تھے، لیکن یہ ارادہ نہیں بنا کیونکہ یہ MDF ہوتا ہے، بالکل نازک ہوتا ہے، لکڑی تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لکڑی کے تاج خرید لیے ہیں۔ تو اب گھر کو چلتے ہیں، باقی سامان ادھر سے لینا تھا لیکن وہ ادھر سے لاہور سے کافی مہنگا ہے، اپنے علاقے سے ہی خریدیں گے، ادھر سے سامان تھوڑا سستا مل جاتا ہے۔ تو ابھی نہایا ہوں میں، تو آپ لوگوں کو جمعہ مبارک۔ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو ابھی میں کھانا کھانے لگا ہوں، بھوک کافی زیادہ لگی ہوئی تھی، رات کو جب آیا تھا تو تھوڑے سے چاول کھائے تھے، تو اس لیے بھوک کی وجہ سے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس لیے میں اب کھانا کھانے لگا ہوں۔ کھانے میں بنا ہے بیف بنایا ہے، کیونکہ جمعے کو تقریباً بیف ہی بناتے ہیں ہم گھر میں۔ تو ابھی میں کھانا کھاتا ہوں، نیچے دیکھ رہا تھا کہ ابو ہیں یا نہیں، لیکن ابو نماز پڑھنے چلے گئے ہیں، تو اس لیے میں اب کھانا کھاتا ہوں۔ ہونٹ کافی خشک ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں یہ چپسٹک لگاتا ہوں۔ آج جمعہ تھا اور جمعے کی وجہ سے گھر میں علماء کرام آئے تھے، ان کو کھانا دیا تھا، جس کی وجہ سے سالن کم بچ گیا تھا، تو اس لیے میں نے بھوک رکھ کے کھانا کھا لیا ہے۔ تو اب گاجر حلوہ بنانا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں کہ گاجر حلوہ بنانے کی صلاح تھی، تو گاجر حلوہ بنانا ہے۔ تو بائی روف گئے ہیں گاؤں سے دودھ لینے کے لیے، تقریباً 10 کلو دودھ لے کے آئیں گے، اور میرے ذمہ آپ نے گاجریں لے کر آنی ہیں، تو اس لیے میں گاجریں لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ عبداللہ بھائی جا رہے ہیں۔ ہاں جی، کون سا آٹے والا تو نہیں ہے؟ کنیا لے کے آنے ابھی گاجر؟ 15 کلو ٹھیک ہے، چلو گاجریں لے آئیں۔
गाजर खाने का अपना ही मज़ा होता है। चलो आओ। अब गाजरें मैंने उठा ली हैं, अब घर को चलते हैं। गाजरें ले आए, अब इनको कद्दूकस करना है, पहले धो के कद्दूकस करना है। और इसके लिए हमें चाहिए बड़ा सारा बर्तन, जिसको हम कढ़ाई कहते हैं। वो कढ़ाई लेके आनी है और फिर चूल्हा तैयार करना है, क्योंकि दिन के वक्त गैस नहीं आती, रात को गैस आती, इसलिए फिर रात को ही बनाई जाएंगी। अभी आपने देखा है कि कढ़ाई में दूध था, तो कढ़ाई अभी फारग नहीं थी, तो रात को 8 बजे या 9 बजे फारग हो जाएगी। उतनी देर गाजरों को कद्दूकस कर लें, साफ़ कर लें और धो लें। तो ये देखिए अभी हम गाजरों को धोने लगे हैं। गाजरें अभी निकाल रहे हैं। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब्दुल कुद्दूस को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।